ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم ماں اور بہنوں، آج دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی کے مرحلے میں کن کن پریشانیوں کا سامنا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ کوئی اپنی بچوں کو لے کر پریشان ہوگی، کوئی اپنی بہوؤں کو لے کر، اور کوئی اپنی نند اور بھابھی کو لے کر، اور کوئی اپنے شوہر کو لے کر، اور کوئی اپنے ماں باپ کو لے کر، اور کوئی اپنے اعزاء اور اقربا کو لے کر پریشانی کے عالم میں، پریشانی کے اندر زندگی گزارتی ہوگی۔ اس کا دل ہی جانتا ہوگا کہ مجھ پر جو ایک ایک گھڑی بیت رہی ہے وہ کتنی کٹھن اور کتنی تکلیف دہ ہے، وہ کسی کو بتلا نہیں سکتی۔ ہم نے ان تکلیفوں کا حل دنیا کے اندر تلاش کیا، اور دنیا جو بتاتی رہی ہم وہ کرتے رہے، لیکن آج تک ہم پریشانیوں سے بالکل نجات حاصل نہیں کر سکے۔ اسی لیے مدارس اور مکاتب کی جو بنیاد رکھی گئی، اس کی جو ہے وجہ یہی ہے کہ بندہ اور بندی قرآن کریم کو سیکھے، اس کے معانی اور مطلب کو سمجھے، اور اس کے بتائے ہوئے احکام کو جانے اور اس پر عمل کرے، احادیث مبارکہ کو پڑھے، اور احادیث مبارکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا کیا حل بتلایا ہے
اس حل پر اپنے آپ کو چلائے تو یہ جو ہے دنیا کی زندگی جو آج تکلیف والی نظر آ رہی ہے یہ خوشیوں سے بھر جائے گی، یہ راحت اور آرام سے بھر جائے گی اور دل اور دماغ مطمئن ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو ایمان والے بندے اور بندیاں نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگا دیتی ہیں تو حق تبارک و تعالی ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے، دماغ مطمئن ہو جاتا ہے، دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تکلیفوں میں اور بہت پریشانیوں میں ہے، لیکن اللہ قلبی سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ آج میری کتنی مائیں، کتنی بہنیں اور کتنی بیٹیاں اس حال میں اپنی رات گزارتی ہوگی، کوئی روتے روتے رات گزارتا ہوگا، کسی کو ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہوگی اور نہ معلوم کس کس الجھنوں میں راتیں گزارتی ہوگی۔ تو میں اپنی ان ماں بہنوں سے اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم دیا اور قرآن کریم کے اندر وہ ساری باتیں بتلائی کہ تمہاری زندگی کی تلخیوں کو اور تمہاری زندگی کی دشوار گھاٹیوں کو کس طرح سے جو ہے آسان بنایا جائے، وہ طریقہ قرآن نے بتلایا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارے مدارس خالی ہیں، آج ہمارے مدارس تعلیم کے لیول کے اعتبار سے بالکل جو ہے نچلی سطح پر چل رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے قرآن کریم کی طرف توجہ دیں اور قرآن کریم کو جو ہے خوب ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں۔ کتنی بچیاں جن کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے کلام کی حافظہ بن جاؤں، لیکن اس کو ڈرانے والیاں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بیٹا تو حافظ تو بن جائے گی لیکن بعد میں یاد رکھنا بڑا مشکل ہے، تو سسرال چلی جائے گی تو قرآن کو کیسے یاد کر سکے گی۔ تو میں ان اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، حق تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی کہ تمہارا کام ہے محنت کرنا، اس کو یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے یہ ہماری ذمہ داری۔ تو یہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دیا گیا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو قرآن کریم دیا گیا اس کے متعلق فرمایا گیا کہ ہر نبی کے ساتھ اپنے اپنے دور میں معجزے اللہ نے دیے، وہ معجزے نبی کے جانے کے بعد وہ معجزے بھی چلے گئے، لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے ساتھ اللہ نے قرآن کا وہ معجزہ دیا کہ جو قیامت تک رہے گا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ قرآن آج ہمارے سامنے ہے لیکن ہم اس کی تلاوت سے غافل ہیں۔ کئی ماں بہنیں اور کئی بچیاں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں اثرات ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو ہے کسی کی نظر لگ گئی، ہمارے گھر کے اندر بے چینی آ گئی، ہمارے گھروں میں سے برکتیں اور رحمتیں ختم ہو گئی۔ تو میں اپنی ان ماں بہنوں سے کہتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت خوب گھر میں زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اللہ تمام پریشانیوں سے نجات دے دیں گے، تمام بیماریوں سے اللہ جو ہے شفا دے دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، ہم اس کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم مدارس میں آئیں اور اپنے قرآن کریم کو صحیح کریں، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، پھر دیکھیں کہ اس کے پڑھنے میں کتنا مزہ ہے۔ روزانہ صبح یاسین شریف کی تلاوت ہو اور باقی وقت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جب بھی وقت ملے خوب قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ حق تبارک و تعالی جو ہے ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں جو ہے بھر دے۔ ہم کو اللہ نے وہ نبی دیا
جو رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت حضرت جو ہے سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ المکرمہ پہنچی بچوں کی تلاش میں دودھ پلانے کے لیے، مجھے پتا چلا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا ہے اور وہ یتیم ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں۔ میں اس گھر میں پہنچی اور اس یتیم بچے کو دیکھا کہ اپنے اوپر جو ہے چادر اوڑھے ہوئے سو رہا تھا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ ایک روشنی اور ایک نور اندر سے نکل رہا تھا۔ جی میں تمنا ہوئی کہ میں اس کا کپڑا ہٹا کر اس کا چہرہ بھی دیکھ لوں۔ جیسے ہی میں نے کپڑا ہٹایا اور وہ چہرے کے اوپر سے جو نور دیکھا، تھوڑی دیر میں بچے نے آنکھ کھولی اور وہ مجھے آنکھیں کھول کر دیکھ کر مسکرانے لگا، تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے جو نور نکل رہا تھا وہ آسمان تک جا رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا اور جب میں اپنے قبیلے میں پہنچی تو اس بچے کی برکت سے اللہ نے تمام قبیلے والوں کی بیماریوں کو دور کر دیا۔ اور جب بچے کو لے کر میں اپنے گھر میں پہنچی، میرے گھر میں برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ تو ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے جسم مبارک میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی، تو اگر ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو کتنی برکتیں حاصل ہوگی۔ آج ہماری بچیاں یہ سمجھتی ہے کہ اگر فیشن والے کپڑے پہنوں گی تو لوگوں میں میری واہ واہ ہوگی، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کپڑا کہاں بنایا، کس کے پاس سلوایا، میری ڈیمانڈ بڑھے گی۔ میں اپنی ان بچیوں سے کہتا ہوں، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف اگر ہم نے اپنے بدن پر کپڑا پہنا، اللہ کی لعنت ہوگی، نبی کی لعنت ہوگی۔ اب جب اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت جس کے چہرے پر اترتی ہو، وہ چہرہ لوگوں میں محبوب کیسے بنے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ میری ماں کو دیکھتی ہوں مجھے غصہ آتا ہے، میری ساس کو دیکھتی ہوں گھبراہٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری کے ساری تکلیفیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا رخ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹا کر اپنے ویسٹرن کلچر کی طرف، یہود اور نصارہ اور ہنود کے کلچر سے ہم نے اپنی زندگیوں کو ملا دیا۔ کتنی بچیاں جو روڈ پر نکلتی ہیں اور اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ بس برقع پہن لیا، چہرہ کھلا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ میں اپنی ان بچیوں سے کہتا ہوں، میری پیاری بیٹیوں، تمہارے اس چہرے پر کتنے ایسے لوگوں کی نظریں پڑے گی کہ جن کے دل اور دماغ میں خواہشیں اور جو ہے شہوتیں ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی، وہ کتے والی نظر سے تم کو دیکھیں گے اور وہ کتے والی نظر کی تم شکار بنو گی، پھر جو ہے زندگی بھر پریشانیاں اٹھانی پڑے گی۔ ہم اپنے بالوں کو کھول کر باہر نہ نکلیں، ہم کپڑوں پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں۔ یہ سب تعلیم احادیث مبارکہ میں ہم کو دی گئی، اور کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب کاسیات عاریات، بہت سی جو ہے عورتیں باوجود کپڑا پہننے کے ننگی نظر آئے گی۔ تو ننگی نظر آنے کے دو مطلب علماء نے بیان فرمائے، ایک تو یہ کہ فیشن والے کپڑوں کا استعمال ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایسا کپڑا جس کے اندر سے بدن جو ہے جھلک رہا ہوگا۔ یہ سب کے سب وعید کے اندر داخل ہیں۔ تو ہم جو ہے مدارس میں آ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عملی طور پر قدم اٹھانا ہے۔ ہم نے سن لیا، بہت کچھ پڑھ لیا، اب ضرورت ہے کہ ہم عملی قدم اٹھائیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آج ہم نے عملی قدم نہیں اٹھایا تو پھر بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ہماری توجہ نہیں جائے گی، اور جب یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح نہیں ہوگی، آنے والی نسلیں بے دین رہے گی، اور اس کے بعد کی نسلیں خدا نہ کرے کہیں بے دین نہ ہو جائیں۔
تو اس کی فکر ہم سب کے ذمے ہے، مجھے بھی فکر کرنی ہے، ہم سب کو فکر کرنی ہے کہ پیارے آقا کا لایا ہوا دین میری زندگی میں کس طرح سے آ جائے، اس کے لیے مجھے محنت کرنی ہے۔ آج میں یہ سوچوں کہ میرے اوپر پریشانیاں کیوں ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کی زبان، اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی کی زبان کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتی، اگر کسی بندے اور بندی نے کسی مسلمان کو برا بھلا کہہ دیا، گالی بول دی، تو وہ گالی بولنے کی وجہ سے دینداری کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ آج دن بھر میں ہم اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنی زبان سے کتنا کوستے ہیں، کتنی بددعائیں دیتے ہیں، کتنی گالیاں ہماری زبان سے نکل جاتی، کتنا جھوٹ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ظاہر میں تو ہم کو یہ معمولی نظر آ رہا ہے، لیکن حدیث شریف میں اس کی وعید کیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ دینداری کے دائرے سے باہر نکل جائے گی۔ علماء نے تشریح کی اس کی، سباب المسلم فسوق۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے یہ تفسیر کی کہ مسلمان کو برا بھلا کہنے والا اور مسلمان کو گالی دینے والا دینداری کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میری زبان پر یہ گالیاں کیسے آئی؟ میری زبان پر یہ لعن اور طعن کیسے آیا؟ میری زبان جھوٹ کیوں بولنے لگی؟ اس لیے کہ میں نے اپنے ماحول کو تبدیل نہیں کیا۔ کاش میں قرآن کی تلاوت کرتی، اللہ کا ذکر کرتی، اللہ کے نبی پر درود پڑھتی، تو آج میری زبان سے بھی وہی الفاظ نکلتے۔ کبھی مومن جھوٹ نہیں بولتا، میرے نبی نے حدیث میں فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن کبھی کسی پر لعن اور طعن نہیں کرتا، مومن کبھی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے مذاق نہیں کرتا۔ آج ہم دن بھر میں کتنے لوگوں کی ہنسی مذاق اڑا لیتے ہیں اور ہم کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ اس میں سے کون اللہ کا مقبول اور کون اللہ کا محبوب ہے۔ میں نے اس کو ذلیل کر دیا، اگر یہ اللہ کا محبوب ہے تو حق تبارک و تعالی اپنے محبوب کو ستانے والے کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں۔ جب اللہ بدلہ لینے پر آئیں گے تو مجھے کون چھڑائے گا؟ نہ میرا شوہر چھڑا سکتا ہے، نہ میری اولاد چھڑا سکتی ہے، نہ میرے رشتہ دار چھڑا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور احادیث مبارکہ کو پڑھنا اور اس میں جو سنتیں بتلائی گئی اس کو ایک ایک کر کر اپنی زندگیوں میں لانے کی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں حق تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمت والی نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ خیر اور برکت ہو جائے گی، ہمارے گھر میں ہم محبوب اور مقبول بن جائیں گے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرتیں ہیں وہ ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ مدرسہ جو ہم نے شروع کیا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دینی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک جائے۔ ابھی جو درجہ ہمارا چل رہا ہے اس سے آگے کیسے بڑھا جائے، اس سلسلے میں مسجد کے ذمہ دار آتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن میں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہفتہ 15 دن یا مہینے میں ہمارے مدرسے میں جو تعلیم ہوئی کہ ہم نے پورا مہینہ یہ سبق دیا اور یہ سبق سنا گیا، کتنی بچیوں نے سنایا، کون سے مسائل ہم نے پڑھے اور کون سے مسائل ہمیں منہ زبانی یاد ہوئے اور کتنی حدیثیں پڑھی گئی اور کتنی حدیثوں پر ہم نے عمل کیا، یہ سارا اگر جائزہ آپ ہر مہینے بھیجتی رہیں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کو اعلیٰ تعلیم کی طرف جانے میں بڑی آسانی اور سہولت ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتلایا گیا کہ الحمدللہ اس مدرسے میں بہت سی طالبات خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اپنا وقت نکال کر آ رہی ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دیں۔ تعلیم ایک الگ مسئلہ ہے اور تربیت ایک الگ مسئلہ ہے، دونوں پہلو الگ الگ ہیں۔
تو تعلیم کے ساتھ تربیت کیسے ہو، انشاءاللہ آپ کو جو ہے کاغذ پر لکھ کر بھیجا جائے گا کہ یہ تعلیم اور یہ تربیت کا کورس اس طرح سے شروع کرایا جائے۔ جن بچیوں کی رشتے طے ہونے والے ہیں ان بچیوں کو کیا تعلیم دی جائے، کس طرح ان کی تربیت کی جائے۔ جن کا نکاح ہونے والا ہے ان کو کیا تعلیم دی جائے اور کس طرح سے تربیت کی جائے۔ جو شادی شدہ ہیں ان کو کیا تعلیم دی جائے اور کیا تربیت دی جائے۔ پہلے نمبر پر قرآن ہے کہ قرآن ہم پہلے صحیح کر لیں مضبوط، اور اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اردو تعلیم کی طرف جائیں گے۔ ہماری بچیاں اردو جو ہے پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے اکابرین کی کتابیں اب اردو میں شائع ہو چکی ہیں، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کے فیض سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ پر ہم کو جانا ہے، لیکن ابھی تک پہلے اسٹیپ والی یعنی قرآن کریم کی تعلیم کہاں تک پہنچی۔ ہم نے 10 پارے مضبوط کر لیے، 15 پارے کیے، 20 پارے کیے، کہاں تک ہماری تعلیم پہنچی؟ اگر اس کا جو ہے آپ نقشہ شعیب بھائی کے ساتھ بھجوائیں گے تو آگے کے لیے ہم کو جو ہے سمجھ میں آئے کہ اب یہ تعلیم کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ پھر انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ تربیتی کورس بھی بتلایا جائے گا کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کس طرح کرنا، بڑوں کی تربیت کس طرح کرنا، اپنے شوہر کے ساتھ رہن سہن کے لیے کیا شریعت نے اصول بتلائے، کیا جو ہے ہماری تربیت کی، وہ انشاءاللہ سارے اصول جو قرآن اور حدیث سے ہمارے اکابرین نے لیے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے مختصر طور پر خاکہ پیش کیا جائے، موٹی موٹی باتیں پیش کی جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ پیش آنے والے مسائل جو ہر مہینے اور ہر وقت جو ہے آتے ہیں، وہ موٹے موٹے مسائل تمام جو ہے مسائل یکجا کر کر مختصر سی کتاب 8-10 صفحے کی یا جو ہے 20 صفحے کی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ یہ نماز کے اصول ہیں اور یہ جو ہے عورتوں کے ساتھ پیش آنے والے مسائل ہیں۔ تو ہم جو ہے انشاءاللہ پھر اس کے بعد اپنے سسرال بھی جائیں گی، اور جو ہے اگر ہمارے نکاح ہو چکے ہیں ہم اس ترتیب سے اپنے گھر میں رہنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ سارے جھگڑے اور سارے فتنے ختم ہوں گے، ہمارے گھر کے اوپر اللہ کی رحمت والی نظر ہو جائے گی اور ہمارا گھر پرسکون بن جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ بات کی ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہماری جو یہاں ذمہ دار معلمہ ہیں، آپائیں ہیں، وہ جو ہے ایک کاغذ پر لکھ کر بھیجیں کہ ہماری تعلیم کہاں تک پہنچی۔ ابھی نہ بھی ضروری نہیں، ایک ہفتے میں آپ اس کی تیاری کریں۔ کتنی بچیاں آ رہی ہیں جن کی جو ہے مستقل حاضری کتنی ہے، جو بار بار ناغہ کرتی ہیں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا ایک دن کی غیر حاضری سبق کے نور کو ختم کر دیتی ہے، پابندی کے ساتھ آیا کرو، اپنا وقت پابندی کے ساتھ دیا کرو۔ اللہ رب العزت کا کلام سیکھنا ہے، اگر کوئی دنیا کا کورس ہوتا جہاں ہم اپنا مال بھی لگاتے اور پھر وقت پر بھی پہنچتے ہیں، یہ تو اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ اس کی جتنی عظمت ہمارے دل میں ہوگی اور اس کا جتنا اہتمام ہمارے پاس ہوگا، انشاءاللہ اتنا ہی ترقی ہم کرتے جائیں گے۔ اور اصل ترقی یہ دینداری کی ہے، جو دیندار بن گیا انشاءاللہ جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اصل تو آخری وقت کا جو ہے موقع ہے کہ ہم سب کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ کئی لوگ ہمارے محلے سے، ہمارے رشتہ دار، کئی ہمارے ملنے جلنے والے یہ دنیا سے چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، تو جانے سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ اگر اللہ کے کلام کے ساتھ ہم نے اپنا دل لگایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اگر ہم نے اپنا دل لگا لیا تو پھر موت جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہ موت کی تیاری موت سے پہلے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہی ہیں، نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے کہ کون دنیا سے کل چلا جائے گا اور کون یہاں رہ جائے گا۔ آج جاؤں گا یا کل جاؤں گا
یا مہینے بعد جاؤں گا یا سال کے بعد جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی ایک دن تو ختم ہونی ہے، یہ بات طے ہے۔ قرآن نے اس کو جو ہے بیان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، لیکن وقت پتہ نہیں کون سے وقت پر جانا ہے۔ تو عقل مند تو وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تو ہم جو ہے مدرسے میں آ رہے ہیں، ہم یہاں سیکھیں گے کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے۔ اگر یہ شرعی اصول ہم نے اپنی زندگیوں میں اتار لیے تو امید ہے کہ ہماری نسلوں کو بھی دین پر چلنا آسان ہوگا، اور اس کے بعد کی جو نسل آئے گی انشاءاللہ وہ بھی ایمان پر باقی رہے گی۔ حق تبارک و تعالی مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ذمہ دار معلمہ